بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کے ایسے 40 سنہری اصول دیے ہیں جو آج بھی ہماری کامیابی کا راز ہیں۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں جو آپ کی شخصیت، صحت، معاشرتی تعلقات اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون، برکت اور دنیاوی و اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 40 اصولوں کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ غور سے سنیں کیونکہ ہر نقطہ ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول تفسیر کے ساتھ۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو، کیونکہ یہ اوقات عبادت، نماز اور رزق کی تلاش اور صحت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ان کے درمیان سونا برکت کو زائل کرتا ہے اور طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ انسان اپنے ساتھیوں سے اخلاق اور عادات سیکھتا ہے۔ برے لوگ آپ کے ایمان اور کردار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی نیند میں خلل ڈالتا ہے جو صحت اور اگلے دن کی عبادت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیز پردے کے اصول بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، جبکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اور بایاں ہاتھ عموماً صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے مخصوص کریں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے اور یہ نفرت و کراہت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکوہ یا اداسی ناشکری ہے۔ جو رزق میسر ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو کیونکہ پھونک مارنا غیر صحت مند اور کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ کھانے کو تھوڑی دیر رکھ کر خود ٹھنڈا ہونے دیں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ کیونکہ اندھیرے میں کھانا مضر صحت ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانا ٹھیک سے نظر نہیں آتا اور آداب کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نمبر 9، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے، کیونکہ کھانے کو سونگھ کر پرکھنا اس کی بے ادبی ہے۔ اگر کھانا میسر ہو تو شکر کے ساتھ کھائیں۔ سونگھنا ناپسندیدگی کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کھانے میں اعتدال ضروری ہے۔ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، کھانا، پانی، ہوا، تاکہ ہاضمہ ٹھیک رہے اور سستی نہ ہو۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو کیونکہ نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے اور عام حالات میں بھی یہ بے چینی اور لاپرواہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو کیونکہ یہ صفائی اور احتیاط کا حکم ہے، تاکہ کوئی کیڑا، پتھر یا نقصان دہ چیز اندر نہ ہو جو تکلیف دے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو کیونکہ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے اور اللہ کی طرف سے سخت ناپسندیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت پھونکو کیونکہ یہ جگہ نجاست اور صفائی کی کمی کی وجہ سے آلودہ ہوتی ہے۔ یہاں تھونکنا صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کولے سے دانت صاف نہ کرو کیونکہ یہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے سخت اور نقصان دہ ہے۔ مسواک اور نرم برش کا استعمال بہترین ہے۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو کیونکہ اسے دانت کمزور ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے ٹوٹ سکتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو
کیونکہ کھڑے ہو کر کپڑے بدلنے میں بے پردگی کا امکان ہوتا ہے۔ بیٹھ کر احتیاط سے کپڑے تبدیل کرنا حیا اور عاجزی کی علامت ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو کیونکہ یہ بدترین اخلاق ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی خامیوں سے غافل کر دیتا ہے۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو کیونکہ یہ جگہ نجاست کی ہے۔ وہاں بات کرنا بے ادبی اور طبعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ کیونکہ دوستی کے رشتے کی قدر کریں۔ معمولی باتوں پر تعلق توڑنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صلح کی کوشش کریں۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو کیونکہ یہ غیبت اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر تصدیق کے کوئی بات نہ کہیں۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے کیونکہ تیزی یا ہڑبڑاہٹ میں بولنا بات کے مفہوم کو تبدیل کر دیتا ہے، لہٰذا ٹھہر کر بولنا حکمت اور سنجیدگی کی علامت ہے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کیونکہ بلا وجہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بے یقینی، لاپرواہی یا کسی بری نیت کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ مقصد پر توجہ رکھیں۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے کیونکہ زمین پر آہستہ اور عاجزی سے چلنا مومن کے صفت ہے۔ ایڑی مار کر چلنا تکبر اور غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ایمان کے منافی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخی نہ بگارو کیونکہ اپنی تعریفیں خود کرنا یا بڑائی بیان کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو کیونکہ تنہا سفر خطرناک اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ شریک سفر کی موجودگی باعث عافیت ہوتی ہے۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو کیونکہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا ہی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور اجر کا باعث ہے۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے کیونکہ مشورہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تجربہ کار شخص نتائج کا بہتر اندازہ لگا سکتا ہے جبکہ سمجھدار شخص نظریاتی طور پر درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اسے اوڑھتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو کیونکہ بھکاریوں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ انہیں نرمی سے رد کریں یا ان کی مدد کریں، ان پر سختی کرنا گناہ ہے۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت پہ صبر کیا کرو کیونکہ غربت پر صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ صبر کرنے سے اللہ دنیا اور آخرت میں اجر دیتا ہے۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے کیونکہ مہمان نوازی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ اخلاقی خوبصورتی اور خیر خواہی کو ظاہر کرتی ہے اور تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو کیونکہ بدی کا جواب نیکی سے دینا بہترین حکمت عملی ہے۔ اس سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے اور اجر عظیم ملتا ہے۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو کیونکہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور بے نیاز ہوتا ہے۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور کر دیتی ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ سونا جسم کو سست اور دماغ کو غیر فعال کر دیتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور اہم امور چھوٹ جاتے ہیں۔
نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس وقت دنیاوی گفتگو سے پرہیز کر کے دعا یا ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو، کیونکہ دوسروں کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینا ہی مومن کا کام ہے۔ ہر وقت اپنی خامیوں کو پہچان کر اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ نبی پاک خود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو، کیونکہ جھوٹ انسان کو نفاق اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی اتنی سادہ ہو سکتی ہے؟ یہ 40 اصول صرف باتیں نہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک اصول بھی اپنی زندگی بدلنے والا لگا ہے تو کیا یہ حق نہیں کہ اس پیغام کو ہر کسی تک پہنچایا جائے؟ بغیر لائک کیے، بغیر شیئر کیے، بغیر کامنٹ کیے اور بغیر سبسکرائب کیے آپ ایک لمحہ بھی اسکرین سے نہیں ہٹ سکتے۔ ابھی اسی وقت لائک کا بٹن دبائیں، کامنٹ میں لکھیں سبحان اللہ، اور یہ ویڈیو اپنے تمام احباب کو بھیجیں۔ ابھی کریں تاکہ یہ نیک کام آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں ہمیشہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کے ایسے 40 سنہری اصول دیے ہیں جو آج بھی ہماری کامیابی کا راز ہیں۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں جو آپ کی شخصیت، صحت، معاشرتی تعلقات اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون، برکت اور دنیاوی و اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 40 اصولوں کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ غور سے سنیں، کیونکہ ہر نقطہ ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول تفسیر کے ساتھ۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو، کیونکہ یہ اوقات عبادت، نماز اور رزق کی تلاش اور صحت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ان کے درمیان سونا برکت کو زائل کرتا ہے اور طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ انسان اپنے ساتھیوں سے اخلاق اور عادات سیکھتا ہے۔ برے لوگ آپ کے ایمان اور کردار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی نیند میں خلل ڈالتا ہے جو صحت اور اگلے دن کی عبادت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیز پردے کے اصول بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، جبکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اور بایاں ہاتھ عموماً صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے مخصوص کریں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے اور یہ نفرت و کراہت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکوہ یا اداسی ناشکری ہے۔ جو رزق میسر ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، کیونکہ پھونک مارنا غیر صحت مند اور کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ کھانے کو تھوڑی دیر رکھ کر خود ٹھنڈا ہونے دیں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ، کیونکہ اندھیرے میں کھانا مضر صحت ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانا ٹھیک سے نظر نہیں آتا اور آداب کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نمبر 9، کھانے کو سونگا نہ کرو، کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے، کیونکہ کھانے کو سونگ کر پرکھنا اس کی بے ادبی ہے۔ اگر کھانا میسر ہو تو شکر کے ساتھ کھائیں۔ سونگنا ناپسندیدگی کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے
کیونکہ کھانے میں اعتدال ضروری ہے۔ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، کھانا، پانی، ہوا، تاکہ ہاضمہ ٹھیک رہے اور سستی نہ ہو۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، کیونکہ نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے اور عام حالات میں بھی یہ بے چینی اور لاپرواہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو، کیونکہ یہ صفائی اور احتیاط کا حکم ہے، تاکہ کوئی کیڑا، پتھر یا نقصان دہ چیز اندر نہ ہو جو تکلیف دے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے اور اللہ کی طرف سے سخت ناپسندیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت پھونکو، کیونکہ یہ جگہ نجاست اور صفائی کی کمی کی وجہ سے آلودہ ہوتی ہے۔ یہاں تھونکنا صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کولے سے دانت صاف نہ کرو، کیونکہ یہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے سخت اور نقصان دہ ہے۔ مسواک اور نرم برش کا استعمال بہترین ہے۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو، کیونکہ اسے دانت کمزور ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے ٹوٹ سکتے ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، کیونکہ کھڑے ہو کر کپڑے بدلنے میں بے پردگی کا امکان ہوتا ہے۔ بیٹھ کر احتیاط سے کپڑے تبدیل کرنا حیا اور عاجزی کی علامت ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ بدترین اخلاق ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی خامیوں سے غافل کر دیتا ہے۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ یہ جگہ نجاست کی ہے۔ وہاں بات کرنا بے ادبی اور طبعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ، کیونکہ دوستی کے رشتے کی قدر کریں۔ معمولی باتوں پر تعلق توڑنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صلح کی کوشش کریں۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ یہ غیبت اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر تصدیق کے کوئی بات نہ کہیں۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو، تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ تیزی یا ہڑبڑاہٹ میں بولنا بات کے مفہوم کو تبدیل کر دیتا ہے، لہٰذا ٹھہر کر بولنا حکمت اور سنجیدگی کی علامت ہے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، کیونکہ بلا وجہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بے یقینی، لاپرواہی یا کسی بری نیت کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ مقصد پر توجہ رکھیں۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ زمین پر آہستہ اور عاجزی سے چلنا مومن کے صفت ہے۔ ایڑی مار کر چلنا تکبر اور غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ایمان کے منافی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخی نہ بگارو، کیونکہ اپنی تعریفیں خود کرنا یا بڑائی بیان کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو، کیونکہ تنہا سفر خطرناک اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ شریک سفر کی موجودگی باعث عافیت ہوتی ہے۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، کیونکہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا ہی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور اجر کا باعث ہے۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے، کیونکہ مشورہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تجربہ کار شخص نتائج کا بہتر اندازہ لگا سکتا ہے، جبکہ سمجھدار شخص نظریاتی طور پر درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔
کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اسے اوڑھتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو، کیونکہ بھکاریوں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ انہیں نرمی سے رد کریں یا ان کی مدد کریں، ان پر سختی کرنا گناہ ہے۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت پہ صبر کیا کرو، کیونکہ غربت پر صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ صبر کرنے سے اللہ دنیا اور آخرت میں اجر دیتا ہے۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ مہمان نوازی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ اخلاقی خوبصورتی اور خیر خواہی کو ظاہر کرتی ہے اور تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، کیونکہ بدی کا جواب نیکی سے دینا بہترین حکمت عملی ہے۔ اس سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے اور اجر عظیم ملتا ہے۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور بے نیاز ہوتا ہے۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ سونے سے یادداشت کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ سونا جسم کو سست اور دماغ کو غیر فعال کر دیتا ہے، جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور اہم امور چھوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس وقت دنیاوی گفتگو سے پرہیز کر کے دعا یا ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو، کیونکہ دوسروں کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینا ہی مومن کا کام ہے۔ ہر وقت اپنی خامیوں کو پہچان کر اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ نبی پاک خود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو، کیونکہ جھوٹ انسان کو نفاق اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی اتنی سادہ ہو سکتی ہے؟ یہ 40 اصول صرف باتیں نہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک اصول بھی اپنی زندگی بدلنے والا لگا ہے تو کیا یہ حق نہیں کہ اس پیغام کو ہر کسی تک پہنچایا جائے؟ بغیر لائک کیے، بغیر شیئر کیے، بغیر کامنٹ کیے اور بغیر سبسکرائب کیے آپ ایک لمحہ بھی اسکرین سے نہیں ہٹ سکتے۔ ابھی اسی وقت لائک کا بٹن دبائیں، کامنٹ میں لکھیں سبحان اللہ، اور یہ ویڈیو اپنے تمام احباب کو بھیجیں۔ ابھی کریں تاکہ یہ نیک کام آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں ہمیشہ رہے۔